السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کیا فرماتے علماء دین مفتیان شرع متعین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ ابھی گاؤں میں الیکشن کا دور آنے والا ہے یا بعض جگہ جو ہے الیکشن چل رہا ہے، اور اس میں پردھانی وغیرہ کا الیکشن میں جو رشوت یعنی کہ جو رقم دیتے ہیں ووٹ دینے کے لیے، تو کیا وہ جائز ہے یا ناجائز؟ اس کا تفصیلی جواب عنایت فرمائیے۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وبرکاتہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، ابھی آپ نے اوپر سوال سنا کہ کیا ووٹ دینے کے لیے یعنی کہ پیسہ لینا جائز ہے یا نہیں؟ دوران الیکشن جو پردھانی وغیرہ کا ہوتا ہے اس میں پیسے دیتے ہیں ووٹ دینے کے لیے، یہ جائز ہے یا نہیں؟ اس کا جواب عنایت فرمائیے۔ جواب کی طرف چلتے ہیں۔ دوران الیکشن روپیہ پیسہ وغیرہ لے کر ووٹ دینا رشوت ہے، اور رشوت لینا دینا شریعت مطہرہ میں حرام ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمایا ہے کہ رشوت دینے والے اور رشوت لینے والے دونوں جہنمی ہیں۔ تو حضرات محترم، ابھی آپ نے حدیث شریف سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ رشوت دینا بھی حرام ہے، رشوت لینا بھی حرام ہے۔ جو دوران الیکشن روپیہ پیسہ وغیرہ دیتے ہیں یا لیتے ہیں ووٹ ڈالنے کے لیے یا ووٹ لینے کے لیے، یہ دونوں ناجائز و حرام ہے۔ رشوت کے حوالے سے حضور سیدی اعلیٰ حضرت شیخ المسلمین امام احمد رضا خان علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رشوت لینا مطلقات حرام ہے، کسی حالت میں جائز نہیں۔ جو پرایا حق دبانے کے لیے دیا جائے رشوت ہے، یوں ہی جو اپنا کام بنانے کے لیے حاکم کو دیا جائے وہ بھی رشوت ہے۔ بحوالہ فتوی رضویہ شریف جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 558 میں موجود ہے۔ حضرات محترم، ابھی آپ نے یہاں پہ دو چیزیں سنے، ایک حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرا جو سیدی اعلیٰ حضرت کے فتویٰ کو بھی سنے ہیں۔ دونوں میں آپ کوئی اعتقاد نہیں ہے، کیوں کہ رشوت دینا بھی حرام، رشوت لینا بھی حرام۔ بات رہی الیکشن کی، الیکشن میں یہ ہوتا ہے کہ الیکشن میں جیسے پردھانی کا الیکشن اگر ہم مان کے چلیں، پردھانی کے الیکشن میں اب ایک ہی پنچایت وغیرہ میں کتنے الیکشن ہوتے ہیں، کتنے الیکشن کے اس میں ووٹنگ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، 4 5 6 یا 7 8 بھی 10 بھی کھڑے ہوتے ہیں۔ اب ان 10 لوگ جو ہے جو الیکشن میں کھڑا ہوا ہے ووٹ مانگنے کے لیے، وہ 10 فرد جو ہر گھر میں گھومتے ہیں اور ہر گھر میں آتے ہیں، ان کا کام ہے کہ ہمیں ووٹ مل جائے، کیونکہ ان کا بھی آنا ضروری ہے، کیونکہ جب تک وہ نہیں آئیں گے تب تک وہ جیتے بھی نہیں پائیں گے۔ تو اسی دوران جو ہے بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ آ کے مصافحہ کرتے ہیں۔ مصافحہ کا نام ہوتا ہے، اصل میں وہ مصافحہ ہوتا نہیں ہے۔ اس مصافحے کے اندر جو ہے رقم ہوتے ہیں، 200 کے 500 کے نوٹ جو ہے رکھ کر کے وہ دے جاتے ہیں تاکہ یہ ہمیں کہنے کے ووٹ دے۔ اب یہاں بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اس نے 100 200 500 روپے کس نیت سے دیا کہ یہ ہمیں ووٹ دے، تاکہ اس کا ووٹ ہمیں مل جائے، تاکہ یہ دوسروں کو نہ دے۔ دوسرا آیا، وہ بھی آ کر کے 200 500 روپے مصافحہ یا اس کے جیب میں چپ چاپ سے ڈال دیا۔ یہ چپ چاپ سے دینا، اندرونی دینا، یہ اسی کو تو رشوت کہتے ہیں۔ مان کے چلو کسی بھی دفتر میں سرکاری افسر کے پاس ہم جاتے ہیں اپنے کام کرانے کے لیے، اگر وہاں پہ ہم نے کام کرانے کے لیے دیا کہ یہ کارڈ یا یہ فارم ہمیں فل کر دو یا بھر دو، تو وہ کہتے کہ بھی ٹائم لگے گا، 1 2 4 گھنٹہ یا 2 3 دن یا 5 دن، ہفتہ بھی، 1 مہینہ بھی لگ سکتے ہیں۔ اب وہ پیسے لینے کے لیے سال بھی بتا دیں، کافی دنوں کا آپ کو چکر لگانا پڑے گا، آپ کو آنا پڑے گا، یہ کام ہوا وہ کام ہوا۔ تو اب جو ہے کیا کہتے ہیں لوگ کہ بھائی کچھ کر دو لے دے کر کے، تو کہتے ہیں کہ اتنے روپے آپ کو لگیں گے اور آپ کا کام بہت جلدی ہو جائے گا۔ تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں، چپ چاپ سے کہتے ہیں کہ میز کے نیچے رکھ دینا یا فائل کے نیچے جو کاغذ دو کہ کاغذ کے اندر رکھ کر کے اتنے روپے آپ کاغذ رکھ کے چلے آنا، کل آنا، آپ کا کام ہو جائے گا۔
تو یہ کیا ہے؟ رشوت ہے، اسی کو رشوت کہا گیا ہے، چپ چاپ سے دینا۔ ہاں وہی پیسہ اگر آپ ووٹ کے نام سے یا کسی دفتر میں کام کرانے کے ارادے سے آپ دیتے ہیں، کھلے عام دیتے ہیں لوگوں کو دکھا کر کے، اور وہاں پہ لکھا ہوا بھی ہے اور اعلان ہے کہ یہ کام کرانے کا اتنے روپے آپ کو لگیں گے، تو وہ جائز ہے۔ اعلانیہ دینا اور اعلان ہو جانا، اس کام کے محنت اور مزدوری کا پیسہ لینا وہ جائز ہے، اور چپ چاپ سے دینا اور وہ ناجائز و حرام ہے۔ سرکاری دفتر وغیرہ میں سب سے زیادہ رشوت ہی اس وقت چلتے ہیں۔ اب وہی لوگ پھر کہتے ہیں کہ ہمیں رات کو نیند نہیں آتی ہے، ہمیں رات کو سکون نہیں ہے، ہمیں پرسکون کی نیند نصیب نہیں ہوتی۔ ہم کہتے ہیں کہ تمہیں پرسکون کی نیند کہاں سے نصیب ہوں گے؟ تمہیں الجھنیں کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے الجھنیں ہوتی کیونکہ تم نے دوسروں کے مال حرام کھا کھا کر کے، مال حرام لے لے کر کے تم نے جو ہے اس کو کھایا پیا اوڑھا پہنا، تو وہ مال حرام، اس میں لوگوں کی چیخ اور چلاہٹ ہوتی ہے، کیونکہ لوگ کام کرنے کے لیے پیسہ اس لیے دیتے کہ تاکہ ہمیں چکر نہ لگانا پڑے بار بار۔ اور سرکاری دفتر کے آفیسر وہ بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جلدی سے کام نہیں کرتے، وہ رشوت کے چکر میں بیٹھے رہتے ہیں، اور پھر کہتے کہ ہمیں سکون کی نیند نہیں آتی ہے۔ اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ رشوت لینا بھی حرام، رشوت دینا بھی حرام۔ جو حرام چیز کھائے، جو عمل جہنم میں لے جانے والی ہو، اس کو لوگ اگر عمل پیرا رہے تو کیا دنیا میں اس کو نیند آ سکتی ہے؟ دنیا میں اس کو سکون مل سکتی ہے؟ ہرگز نہیں مل سکتی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنے نسلوں کو شریعت مصطفیٰ، سنت رسول، دین اسلام کے پیروکار بنانے کے لیے اپنے رزق کو پاک اور صاف کرنا پڑے گا۔ مطلب یہ ہے کہ ہمیں رشوت، جھوٹ، غیبت، چگلیوں سے بچنا پڑے گا، اور اسی میں ہمارے دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ اگر اس سے ہم بچیں گے انشاءاللہ ہمارے مرنے کے بعد قبر بھی صحیح ہوگا، آخرت کے معاملات بھی صحیح ہوں گے۔ حضرات محترم، آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور اس مسئلہ کو ثواب کے نیت سے آگے ضرور پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔